بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے عبادت اور بندے کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور ہم نماز کے ذریعے ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نماز سے انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اور یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز جسمانی صحت کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسا کہ رکوع اور سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور یہ عمل جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلواتی ہے کیونکہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے کیونکہ نماز کی صورت میں بندہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان کے اندر ڈسپلن پیدا ہوتا ہے اور نماز اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ جو شخص بھی نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص فضل نازل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنے حفظ و امان اور حفاظت میں رکھتا ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو شخص نماز کا عادی ہوتا ہے تو شیطان ایسے شخص کے قریب نہیں آتا، شیطان ایسے شخص سے دور رہتا ہے۔ نماز قبر اور آخرت کی روشنی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی، یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھوتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ یہ مال و دولت میں برکت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو لوگ نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر رزق کی برسات کر دیتا ہے، ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ یہ انسان کو معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ بے حیائی، چوری، جھوٹ اور ظلم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں اور اس کے برعکس جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ نماز دل کی سختی کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اور سننے سے بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آ جاتا ہے۔ نماز دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے کیونکہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق بنتے ہیں۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اپنے رب کے ساتھ مسلسل جوڑے رکھتی ہے۔ اللہ والو جان لیجئے کہ نماز کو چھوڑنا منافقین کی علامتوں میں سے ہے اور جو شخص اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا دل ایمان کی روشنی سے بھر جاتا ہے۔ یہ عزت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے۔ جو بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اسے عزت عطا کرتا ہے۔ نماز صراط مستقیم پر چلنے میں مدد دیتی ہے کیونکہ روزانہ 5 مرتبہ رب کے حضور حاضر ہونے سے انسان کو اچھے اور برے راستے میں تمیز آ جاتی ہے۔ یہ بے خوفی اور حوصلہ عطا کرتی ہے کیونکہ جو شخص نماز کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کسی اور مصیبت سے گھبراتا نہیں ہے۔ یہ سچائی اور دیانتداری کو فروغ دیتی ہے۔ نماز انسان کو ہر حال میں سچ بولنے اور ہر صورت میں ایمانداری اختیار کرنے کا درس دیتی ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں اس طرح ہمت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے
کیونکہ مسلسل نماز پڑھنے سے انسان میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ یہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنے سے انسان کبھی بھی اپنے رب کو بھولتا نہیں ہے۔ یہ زندگی کے ہر فیصلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، کیونکہ جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ نماز غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں رب کریم انہیں دنیا اور آخرت کے عذابوں سے بچا لیتا ہے۔ نماز قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو خوش مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت اور تعلیمات کا خاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے۔ جو شخص نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے تو اس شخص کا دل رب کریم کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ جو شخص نماز قائم کرتا ہے رب کریم اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے۔ نماز 5 وقت ادا کرنے والا کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا شخص کسی کے سامنے جھکنے کی بجائے صرف رب کریم کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی چٹان کو توڑ دیتی ہے، کیونکہ ہر نماز انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہے، جیسے پانی میل کچیل کو بہا دیتا ہے۔ یہ بے خوفی کی کنجی ہے، کیونکہ رب کریم کے سامنے جو بھی جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ جان لیجئے جہاں نماز قائم ہوتی ہے وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ذلت اور ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، نماز رزق میں برکت اور رحمتیں لاتی ہے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا رزق آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ اندھیری قبر کا چراغ ہے، کیونکہ جب بندہ قبر میں اکیلا ہوگا اس کی نماز روشن ہو کر آئے گی۔ یہ قیامت کے دن کامیابی کی سند ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جو شخص اس میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ نمازوں کو چھوڑ دینا بہت ہی شدید گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے دن جب جہنمیوں سے جنتی لوگ پوچھیں گے کہ تم کو کون سا عمل جہنم میں لے گیا، تو جہنمی لوگ نہایت افسوس اور حسرت کے ساتھ یہ جواب دیں گے، ترجمہ: ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بےہودہ سوچ اور بکواس کرتے تھے، ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی بکواس کرنے والوں کے ساتھ۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں اور حدیثوں میں آیا ہے کہ نماز چھوڑنا شدید معصیت اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عہد جو ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ہے وہ نماز ہے، تو جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کا کام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے ایک دن یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا یہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جو پابندی کے ساتھ نہ پڑھے گا نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان ہوگی، نہ نجات ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کافروں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ کو میرے خلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی ہے کہ تم شرک نہ کرنا، اگرچہ تم ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالے جاؤ، اگرچہ تم جلا دیے جاؤ، اور جان بوجھ کر فرض نماز کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جو نماز کو قصدن چھوڑے گا اس کی امان
ختم ہو جائے گی، اور تم شراب نہ پینا اس لیے کہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرض اسلام میں نماز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیتوں میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثوں میں نماز کی بڑی سختی کے ساتھ تاکید فرمائی گئی ہے، اور اس کو دین کا ستون اور دین کی بنیاد کہا گیا ہے۔ نماز کی یہ خاص تاثیر ہے کہ اگر وہ ٹھیک طریقے سے ادا کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے پورے دھیان سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے تو اس سے آدمی کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی درست ہو جاتی ہے، برائیاں اس سے چھوٹ جاتی ہیں، اور نیکی اور سچائی کی محبت اور خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں دوسرے تمام فرضوں سے زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے، اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کوئی آپ کے پاس آ کر اسلام قبول کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کے بعد پہلا عہد اس سے نماز کا لیا کرتے تھے۔ الغرض کلمے کے بعد نماز کی اسلام کی بنیاد ہے۔ اس زمانے میں دین کی طرف سے جتنی بے رغبتی، بے توجہی اور بے التفاتی کی جا رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ نماز اہم ترین عبادت ہے جو بلا اتفاق سب کے نزدیک ایمان کے بعد تمام فرائض پر مقدم ہے، اور قیامت میں سب سے اول اسی کا سوال ہوگا، اور اس سے بھی نہایت غفلت اور لاپرواہی کی جاتی ہے۔ نماز کے بارے میں 3 قسم کے حضرات عام طور سے پائے جاتے ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو سرے سے نماز کی پرواہ ہی نہیں کرتی، دوسرا اگر وہ نماز پڑھتا ہے مگر جماعت کے ساتھ اہتمام نہیں کرتا، اور تیسرے وہ لوگ جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں پھر بھی لاپرواہی کرتے ہیں اور بری طرح سے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آیا ان سے پہلے یا بعد میں بھی کوئی نماز فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اس شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے تو شیطان ایسے شخص سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے کون سی سب سے بہترین عبادت ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز وہ چیز ہے جو بندے کو رب کے قریب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے رکوع میں سجدہ کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک صحابی نے ان سے پوچھا، آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ نماز میں مصروف ہوتا ہے اللہ اسے اپنی خاص قربت عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اور اس نے دین کو ڈھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم میں لکھا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اکیلے پڑھی جانے والی نماز سے زیادہ افضل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنت پوری دنیا اور جو کچھ اس میں موجود ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جو شخص فجر اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا ہے، جب وہ زرد ہونے لگتا ہے تو پھر جلدی جلدی 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اس کا چہرہ قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔
نماز کی اہمیت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب احکام اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسرا یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے۔ نماز مسلمانوں کی ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے، مگر نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت کوتاہی برت رہی ہے اور نماز سے کوسوں دور نظر آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کا اعتبار نہیں کیا تو نماز اس کے لیے نور اور روشنی اور نجات نہیں بنے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے اور اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ اللہ والو، میں نے یہاں بہت سی احادیث اور قرآنی آیات کو پیش کیا ہے تاکہ آپ تمام حضرات نماز کی اہمیت اور افادیت کو جان سکیں اور صحیح معنوں میں نماز کو ادا کر سکیں، کیونکہ نماز ہی سے آپ کی دنیا سنورے گی، قبر کی اندھیری رات میں نماز ہی کام آئے گی اور روز محشر نماز ہی آپ کی شفاعت کرے گی اور آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ اس شخص کو معاف کر دے، یہ مجھے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، کیا مسلمان بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جان لیجئے کہ اس کی اجازت مخصوص حالات میں ہے۔ جو شخص قیام اور سجدے پر قادر ہو اس کے لیے قیام فرض ہے۔ اگر قیام کے کچھ حصے پر قادر ہے، پورے قیام پر قدرت نہیں ہے تو جتنی بھی دیر قیام کر سکتا ہے اتنی دیر قیام کرنا ضروری ہے۔ اگر سجدے پر قدرت نہیں تو ایسے شخص سے قیام ساقط ہے۔ قیام پر قادر نہ ہونے کی صورت میں اگر زمین پر کسی بھی حیت خواہ تشہد تورک یعنی تشہد میں عورتوں کے بیٹھنے کا طریقہ آلتی پالتی مار کر رکوع اور سجود کی قدرت ہو تو زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا ضروری ہوگا۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ اگر قیام پر قدرت ہے لیکن گھٹنے اور کمر میں شدید تکلیف ہے اور اس کی وجہ سے سجدہ کرنا طاقت سے باہر ہو جائے، یا وہ شخص جو زمین پر بیٹھنے پر قادر ہے مگر رکوع و سجدے پر قدرت نہیں رکھتا، تو ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کریں۔ کرسیوں کا استعمال کراہت سے خالی نہیں، کیونکہ اس میں بلا ضرورت صفوں میں خلل، اغیار کی عبادت گاہوں سے مشابہت اور مسنون طریقے کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے۔ اگر زمین پر کسی بھی طریقے سے بیٹھنا دشوار ہو تب کرسی پر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے وقت بعض لوگ رکوع میں ہاتھ کو رانوں پر رکھتے ہیں اور سجدے کی حالت میں نظام میں معلق رکھ کر اشارے سے سجدہ کرتے ہیں، تو جان لیجئے ایسا کرنا درست نہیں۔ رکوع اور سجدہ دونوں کی صورتوں میں ہاتھ کا ران پر رکھے رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اشارے سے نماز ادا کرنے کی صورت میں شریعت نے رکوع اور سجود میں صرف ایک ہی فرق کو ملحوظ رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رکوع کے مقابلے میں سجدے میں زیادہ جھکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر جائز ہے، مگر صرف اس وقت تک جب واقعی معقول عذر نہ ہو۔ بغیر کسی وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، لیکن نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ دعا ایک عبادت ہے، پھر عبادت سے غفلت کیسی؟ اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو یہ پروردگار کی نافرمانی ہے۔ دعا سے جہاں آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور تعلق استوار ہوتا ہے، وہیں بندہ اپنی عاجزی اور انکساری اور اطاعت و بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، مگر دعا مانگتے وقت انسان کا دل و دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، پھر اس شخص کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر دعا مانگنے والا ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ غفلت برتتا ہے، اور اگر وہ شش و پنج کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اسے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرے، رزق کی فراوانی عطا کرے، تنگ دستی کو ختم کرے۔ یا اللہ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
آمین सुम आमीन। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत व तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, आपसे आखिर में गुजारिश है कि अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।